مٹروں کو ابالنے کے بعد فوراً ٹھنڈا پانی ان پر ڈال دیا جائے تو ان کی سبز رنگت بہت خوشنما رہتی ہے۔ اگر ڈاک کے ٹکٹ کسی جگہ پڑے پڑے آپس میں چپک گئے ہیں تو ان کو علیحدہ کرنے کے لیے فریج میں رکھ دیں، کچھ دیر بعد آسانی سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ سلاد کے پتوں کو دھو کر ان کی ڈنڈیاں ایسے پانی بھرے پیالے میں رکھیں جس میں برف کی کچھ ڈلیاں اور لیموں کے رس کے چند قطرے ملائے ہوں۔ اس طرح سلاد اور سبز پتوں والی سبزیاں تر و تازہ رہیں گی۔ بینز کو ابالتے ہوئے اگر چٹکی بھر میٹھا سوڈا ڈال دیا جائے تو ان کی سبز رنگت برقرار رہتی ہے۔ قیمتی اور نازک قسم کی کراکری کو پیک کرتے ہوئے یا الماری میں رکھتے ہوئے ہر 2 پلیٹوں کے درمیان کاغذ رکھیں۔ اگر پریشر کوکر کھولتے ہوئے اس کے اندر کا گرم مواد آپ پر گر جائے تو کہیں سے بھی تھوڑی بہت جلد جل جائے تو آپ صابن کی جھاگ اس جگہ پہ لگائیں حتیٰ کہ آپ کو سکون محسوس ہونے لگے۔ عام طور پر شیشے کے گلاس ایک دوسرے کے اندر رکھنے سے چپک جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں گلاس کے اندر برف یا برف کا پانی ڈال دیں اور پھر باہر کے گلاس کو گرم پانی کے برتن میں ڈبوئیں تو گلاس علیحدہ ہو جائیں گے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ کمزور لوگ اگر روزانہ 10 دانے انجیر کھا لیا کریں تو دبلا پن ختم ہو جائے گا۔ ٹماٹروں کے سروں پر اگر تھوڑا سا موم لگا کر رکھ دیں تو کئی دن تک ٹماٹر تازہ رہیں گے۔ پپیتا سینے کے بلغم کو ختم کرتا ہے، پیٹ کے امراض کے لیے مفید ہے اور نظام انسحاب کو درست کرتا ہے۔ لوگوں کے پاؤں میں پسینہ بہت آتا ہے، وہ جوتے پہننے سے پہلے پاؤں کے تلووں پہ پھٹکری پیس کر لگا لیں تو پاؤں میں پسینہ نہیں آئے گا۔ پسے مسالے کو محفوظ رکھنے کے لیے، مگر کیسے؟ پسے مسالہ جات کو زیادہ عرصہ تک صحیح رکھنے کے لیے اس میں ہینگ کا ٹکڑا رکھ دینے سے مسالے زیادہ عرصہ چلتے ہیں۔ مگر کیسے؟ کسی عام برتن کو نان سٹک بنانے کے لیے اس میں تھوڑا نمک ڈال کر 2 منٹ گرم کر کے نمک جھاڑ دیں، برتن نان سٹک ہو جائے گا۔ ناریل کا تیل جمنے سے محفوظ کیسے رہے؟ اکثر ناریل کا تیل سردی کی وجہ سے جم جاتا ہے جو پریشانی کا باعث بنتا ہے اور فوری استعمال میں نہیں آتا۔ اگر ناریل کے تیل میں 8 سے 10 قطرے کیسٹر آئل کے قطرے ملا دیے جائیں تو تیل نہیں جمے گا۔ سردیوں میں دہی کس طرح جمائیں؟ گرم دودھ میں دہی کا جھاگ لگاتے وقت 2 عدد ہری مرچیں درمیان میں لمبائی کے رخ کاٹ کر دودھ میں شامل کر دیں۔ دودھ والے برتن کو گرم کپڑے میں لپیٹ کر 6-7 گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ دہی گاڑھا اور میٹھا جمے گا۔ دہی استعمال کرنے سے پہلے ہری مرچیں نکال لیں۔ جلی دیچکی کو چمکانا، مگر کیسے؟ دیچکیاں جل کر گرم یا بالکل سیاہ ہو جائیں تو چولہے کو تیز آنچ پر چلائیں اور متاثرہ دیچکی اوندھی کر کے چولہے پر چند منٹ کے لیے رکھ دیں، پھر اتار کر مانج لیں، دیچکی چمک اٹھے گی۔ کشمش کو دیر تک محفوظ کریں، مگر کیسے؟ کیک یا پیسٹری وغیرہ جو گھر میں بنائے جاتے ہیں ان میں کشمش ڈالی جاتی ہے اور وہ اکثر نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ اس لیے جب کیک میں کشمش ڈالی جائے تو گری، بادام، پستہ وغیرہ کو خشک میدے میں الٹ پلٹ کر کے کیک کے مکسچر میں ڈال دیا جائے تو کشمش اپنی جگہ بھری رہے گی اور نیچے نہیں بیٹھے گی۔ 2 گھنٹے فریزر میں ٹماٹر رکھیں، پھر نکال کر تازہ پانی میں ڈالتے ہی نکال کر چھلکا ہاتھوں سے اتار لیں۔ بڑی آسانی سے پورا چھلکا اتر جائے گا اور ثابت ٹماٹر آپ کو مل جائیں گے۔ مچھلی کی بو دور کرنا، مگر کیسے؟ مچھلی کے ٹکڑوں پر سرسوں کا تیل اور لہسن لگا کر 1 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، بو بالکل دور ہو جائے گی۔
سرخ مرچ کو کیڑا لگنے سے بچائیں مگر کیسے؟ سرخ مرچ اگر 2 کلو ہو تو اسے پسوا کر سرسوں کا تیل 1 بڑا چمچ ڈال کر ہاتھوں سے اچھی طرح مسل دیں۔ بریانی کے چاولوں کو چپکنے سے بچائیں مگر کیسے؟ بریانی کے چاول ابالنے سے پہلے پانی میں 2 یا 3 چھوٹے چھوٹے ثابت پیاز ڈال دیں اور تھوڑا سا لیموں کا رس نچوڑ دیں۔ اس میں چاول کبھی بھی نہیں چپکیں گے، ہمیشہ الگ رہیں گے۔ کریم گاڑھی کرنا مگر کیسے؟ کریم گاڑھی کرنے کے لیے پھینٹتے وقت ہر ایک پاؤ کریم میں 1 چمچ سادہ جیلیٹن ملا لیں۔ جیلیٹن فاضل دودھ چوس کر کریم کو گاڑھا ہونے میں مدد دے گا۔ ویورز، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر لازمی کر دیں۔ یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے۔